ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اجنبی گاؤں میں للی نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جسے پریوں کی کہانیاں سننا پسند تھا۔ اس کی پسندیدہ کہانیاں جادوئی سلطنتوں، بہادر ہیروز اور پرفتن مہم جوئی سے بھری ہوئی تھیں۔ للی کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں گی جب وہ خود کو ان جادوئی دائروں میں تصور کرتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں گھومتے ہوئے للی کو ایک پرسکون کونے میں کتابوں کی ایک پرانی دکان نظر آئی۔ دکان میں داخل ہوتے ہی اس کے اندر جوش و خروش چھا گیا، اور شلفوہے پر پڑی دھول بھری پرانی کتابوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مہربان کتاب فروش مسز تھامسن نے للی کی توجہ کو دیکھا اور ایک خاص افسانوی کتاب کی سفارش کی۔ یہ پریوں کی کتاب تاہم مختلف تھی۔ جیسے ہی للی نے اپنے صفحات کھولے، اس نے خود کو کہانی میں منتقل پایا۔ اچانک وہ ایک جادوئی بادشاہی میں ایک شہزادی تھی جس کے چاروں طرف بات کرنے والے جانوروں اور چمکتے قلعے تھے۔ للی بہت خوش تھی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ بادشاہی کو ایک چیلنج کا سامنا ہے۔ ایک شیطانی جادوگرنی نے ایک جادو کیا تھا جس نے زمین کو اندھیرے میں لپیٹ لیا تھا۔ کبھی متحرک بادشاہی اب اداس اور اداس تھی۔ فرق کرنے کے لیے پرعزم، للی نے افسانوی کرسٹل آف ہوپ کو تلاش کرنے کی جستجو کا آغاز کیا۔ اپنے سفر کے دوران اسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن کے لیے ہمت، مہربانی اور ہوشیاری کی ضرورت تھی۔ نئے ملنے والے دوستوں کی مدد سے، جن میں ایک دلچسپ لومڑی اور ایک عقلمند الو شامل ہیں، للی نے رکاوٹوں کا سامنا کیا اور بالآخر کرسٹل آف ہوپ کو دریافت کیا۔ جیسے ہی للی نے کرسٹل کو چھو لیا، اندھیرا چھٹ گیا اور بادشاہی متحرک رنگوں سے کھل گئی۔ جادوگرنی للی کی مہربانی سے متاثر ہو کر ایک مہربان پری میں تبدیل ہو گئی۔ بادشاہی نے جشن منایا اور للی نے خود کو مسز تھامسن کی کتابوں کی دکان میں پایا۔ کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ پریوں کی کہانیوں کا جادو صرف ان کی تخلیق کردہ پرفتن دنیوں میں نہیں ہے، بلکہ ان کے اسباق میں ہے۔ للی نے سیکھا کہ اندھیرے میں بھی مہربانی اور ہمت مثبت تبدیلی لا سکتی ہے، جو ایک پریوں کی کہانی کو حقیقی زندگی کی مہم جوئی میں بدل سکتی ہے۔ اور اس طرح نئی حکمت سے بھرے دل کے ساتھ للی نے کہانیوں کے جادو کو فروغ دینا اور اپنی پریوں کی مہم جوئی کے اسباق کو حقیقی دنیا میں لے جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔